السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ انعام اور احسان ہوا، اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا۔ چونکہ اسلام ایک کامل مکمل سلامتی والا بڑا خوبصورت دین ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک، ہمارا یہ خطہ ایک اسلامی ملک کہلاتا ہے، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے
یہی علاقہ ہند کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور ہم لوگ یہاں بسنے والی ہندو قوم اس کے ساتھ وقت گزارنے پہ مجبور تھے۔ وہ لوگ اگرچہ اس حد تک تو نہیں تھے کہ ہمارا ایسا نقصان کرے کہ ہمیں جینے کا موقع ہی نہ ملے، لیکن صحیح طور پہ اسلامی روایات اقدار کے مطابق اپنے دین کے مطابق چلنا یہ کسی حد تک ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس بنیاد پہ دو قومی نظریہ سامنے آیا کہ ہندو ایک علیحدہ قوم ہیں اور ہم مسلمان مسلم حیثیت سے ہمارا اپنا ایک وجود ہے۔ تو یقیناً یہ نظریہ آخر کار کارگر ثابت ہوا، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ پاکستان کے نام سے ہمیں عنایت فرمایا۔ لیکن آج ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آخر اسلام کی روح کیا ہے، جس کے ہم دعوے دار ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ علاقہ علیحدہ سے حاصل کیا ہے، اور پھر کس قدر یہ ہمارا علاقہ تھا، اور اس میں سے ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہوا کہ کچھ حصہ تو فوری طور پہ ہم سے غصب کر لیا گیا، ہم سے چھین لیا گیا، اور پھر اس کو بھی دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا، اور ہم سے ہمارا آدھا وطن آدھا علاقہ اس کو علیحدہ کر کے رکھ دیا گیا۔ آج اگست کی 9 تاریخ ہے، 14 اگست کی آمد ہے، جو کہ ہم اس دن کو بڑا یادگار کے طور پہ مناتے ہیں، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جشن آزادی مبارک۔ یہ ہمارا جو آزادی کے لمحات تھے جب ہم نے اپنا علیحدہ وطن بنایا، تو وہ تاریخ تھی 14 اگست، لہذا اس موقع پہ ہم اپنا جشن مناتے ہیں۔ بھائی جشن مناتے ہیں ہم، یہ تو ہماری سوچ ہے، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ علیحدہ سے وطن کیوں بنایا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ بنیاد بھی ہمیں معلوم ہے، ہم یہ بتاتے ہیں سب کو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 70 برس بیت گئے، کیا ہم نے اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر لیا ہے؟ علیحدہ ملک بنا کر کے کیا ہم نے آزادانہ اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 70 برس گزر گئے، وطن تو ہم نے علیحدہ کر لیا، حد بندی تو قائم ہو گئی، لیکن ہمارے خیالات، ہمارے رسم و رواج، ہمارے طریقے، ہمارے اطوار وہ تبدیل نہیں ہوئے؟ کہ آج بھی وہ ہندو جس کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، ان کے ساتھ وقت گزارنے والے وہ تو شاید چلے گئے، لیکن وہ روایات جو ایک علاقے کے مطابق تھیں، وہ ان لوگوں کے اندر ایسے سرایت کر چکی تھیں، ایسے وہ لوگ ان رسم و رواج کو لے کے چلنے والے تھے کہ اپنی اولادوں کے اندر بھی وہ سارے طریقے انہوں نے چھوڑے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو بظاہر مسلمان ہے وہ ان طریقوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ جب ہم نے علیحدگی وہاں سے حاصل کی، پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم نے نقصان کتنا اٹھایا ہے، وہ نقصان ہمیں یاد نہیں ہے، اور اس نقصان کا بدلہ لینے کے لیے آج تک ہم نے کبھی کوئی سوچا بھی نہیں ہے، بلکہ بس وہ 1 سال کے بعد ایک دن یا پھر اس سے پہلے چند دن، اور وہ بھی اپنے ایک ذہن کے مطابق یہ منانے کا ہم نے عزم کر رکھا ہے۔ جبکہ حقیقت بات یہ ہے
کہ جب کسی انسان کو، ہم تو مسلمان ہیں نا، جب ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر جس بنیاد پہ یہ نعمت ملی اس بنیاد کا رنگ تو نظر آنا چاہیے. لیکن کیا مصیبت ہے کہ 77 سال گزر چکے، آج تک یہ عقیدہ توحید، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق چلنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے اسوہ کو اپنانا، بس اگر نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. لہذا سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ پاک نے ہمارے دعوے کی بنیاد پہ ہمیں یہ حکم دیا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان ہی وہ واحد ایک ایسا نسخہ ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد کوئی حکم احکام ہمارے لیے نہیں ہے کہ بس ایمان کا دعویٰ کر لیا، مسلمان بن گئے، اب آزاد ہیں، اب آزادیاں منا رہے ہیں. او بھائی، جس انداز سے ہم آزادی کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں یہ تو ویسے ہی غلط ہے. کیونکہ جس انداز سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا وہ آزادی تو آج تک ہم حاصل نہیں کر سکے. نہ ہندوؤں سے آزادی حاصل کی، نہ اس وقت جو انگریز ہمارے اوپر حکمرانی کرتا رہا، نہ اس سے ہم نے آزادی حاصل کی. کسی بھی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، اور ان کے عادات رسم و رواج کے لحاظ سے، اپنے لباس کے لحاظ سے. آج بھی آپ موازنہ کریں تو شاید انگریز کی شکل و صورت، اس کے سارے انداز وہی ہمیں اچھے لگتے ہیں اور ان کے مطابق ہی ہم چلتے ہیں. حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہمارے مد مقابل ہیں، اور ان کو اپنانا اپنے دین کو نقصان میں لے جانے والی بات ہے. پھر دین نام کا رہ جائے گا، عملی طور پہ ہمارے اندر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. تو آئیں اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ جی ہمارے لیے کیا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، جس اسلام کے دعوے دار ہو اس کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس اسلام کے مد مقابل شیطان کے خطوات ہیں. وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، وہ تمہیں ورغلائے گا، لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہے. اب بالکل یہی چیز اللہ کے رسول نے بھی فرمائی. آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. دائیں بائیں لکیریں کھینچی، فرمایا یہ شیطانی خطوات ہیں. ہر موڑ پہ بیٹھا تمہیں بہکانے کی، ورگلانے کی کوشش کرے گا. تو آج یہ تو ہم نے خود سوچنا ہے نا کہ ہم دین کے مطابق کتنا چل رہے ہیں، اور اگر شیطان میں بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، تو اس کا کہنا ہم کس حد تک مانتے ہیں. یہ ہر انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ اسلام نے مکمل طور پہ داخل ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرضی کا اسلام ہے اور مرضی کے باقی سارے طریقے ہیں. جب اسلام کا دعویٰ کر لیا ہے پھر مکمل طور پہ اسلام کو اپنا لو. یہ عقیدہ توحید ہے، ایک اللہ کی بات کو ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے. یہی لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں. لہذا مکمل اسلام کو اپنانا ہے. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو اسلام کے مد مقابل کوئی بھی چیز ہو، دین سے ہٹ کے ہو، وہ بدعات کے زمرے میں آتی ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. لہذا بدعات کی مکمل طور پہ نفی کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جو سیکولر ذہن ہے کہ بھائی یہ نماز، یہ کلمہ، یہ ساری اسلام کی روایات، ان کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے، لیکن یہ مسجد کی حد تک. جب مسجد سے باہر نکلے گا پھر ان کو باقی سارے حالات کے مطابق بھی چلنا چاہیے. یہ آج کے جو بڑے اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں وہی یہی سبق ہمیں دیتے ہیں. یہ سیکولر ذہن ہے کہ وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کے ہم پابند نہیں ہیں. لو جی یہ اسلام کے مطابق ملک ہے اور یہ ہیں ہم لوگ چلنے والے اس کے مطابق. وہ صحیح آزادی مناتے ہیں. آزادی منانے کا مطلب شاید اسلام سے آزادی حاصل کرنا ہے.
حالانکہ یہ غلط بات ہے. اگر ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام ہمیں آزادی کا نہیں بلکہ غلامی کا حکم دیتا ہے کہ اب اسلام کا دعویٰ کر لیا ہے، اب تمہاری آزادیاں ختم ہو گئی ہیں، اب مرضی چلے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چلے گی، یا پھر طریقہ چلے گا تو محمد کریم کا چلے گا. اب نہ تمہاری مرضی کا سسٹم چلے گا نہ تمہاری مرضی کی روایات چلیں گی. لہذا یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ جو اللہ پاک نے ہمیں فی السلم کا حکم دیا ہے کہ اسلام، تو وہ اسلام سلم کیا ہے؟ وہ سلامتی والا دین ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ دین ہمارے ہاں اسلام ہے. لہذا اسلام بڑا بہترین دین ہے، صاف ستھرا دین ہے، نجات والا دین ہے، کامیابی والا دین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں لگ جائے گا، کسی اور دین کے پیچھے لگ جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ تو کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ سمجھتا رہے کہ میں جی نمازی بھی ہوں، میں مسجد کے اندر بھی جاتا ہوں، لیکن یہاں کچھ ایسے حالات ہیں، ہمیں کچھ غیروں کے اعتبار کو بھی اپنانا ہماری مجبوری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم تو قبول نہیں کرتے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ انسان دنیا کا فائدہ حاصل کر رہا ہے اور اس کو وہ نظر آتا ہے اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ابھی فرما دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں پھر خسارہ خسارہ ہے، نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے اس کا شمار ہوگا. اب دیکھ لیں یہ دنیا کی زندگی جو آخرت کے مد مقابل کچھ بھی نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں، اس کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جناب آزادیاں منا رہا ہوں. تو یہ بات مناسب نہیں ہے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سامان ہے، اور اللہ پاک نے خود ارشاد فرما دیا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ فرماتے ہیں جسے ہم ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہدایت ملنی چاہیے، یہ صراط مستقیم پہ چلے، کامیاب ہو جائے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. وہ صرف اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اس کے اندر فخر محسوس کرتا ہے، اسی کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے، وہ کسی دوسری بات کو پسند نہیں کرتا. تو آئیں آج ہم بھی اس بات پہ غور و فکر کریں کہ جس دین کی بنیاد پہ ہم نے غیروں سے آزادی حاصل کی، پھر اس کے بعد ان کی غلامی کیوں اختیار کی، پھر ان کے طریقوں کو پسند کیوں کیا؟ کیا ہمارا دین مکمل دین نہیں ہے؟ یقیناً مکمل دین ہے. اللہ پاک کا اعلان موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت نازل ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اللہ کا قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ تو کامل مکمل دین ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت، اپنے احسانات وہ بھی میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیے ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور وہ دین جو میں نے مکمل کیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ دین اسلام ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس دین کو بطور اسلام پسند کر لیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین کے طور پہ پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے. تو آج ہمارے پاس یہ قیمتی دین اسلام کے انداز میں موجود ہے، اور اسلام کی وضاحت بھی اللہ کے رسول نے خود بھی فرمائی ہے. فرمایا اسلام کیا ہے؟ کہ تو کلمہ شہادت کی گواہی دے، ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ عقیدہ توحید اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اتباع کے لائق صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بات کی بھی گواہی ساتھ ہی وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرے. وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تو رمضان شریف کے روزے رکھے اور اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج بھی کرے. یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. لہذا اسلام کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. اب ان میں سے نفی کرنا یا غفلت کا شکار ہو کر کے ایک چیز کو لے لینا، دو کو لے لینا، تین کو لے لینا، باقی چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اگر دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا ہے تو اسلام کی تعلیمات کو لینا آپ ہی کا کام ہے، ہمارا ہی کام ہے. ہمارے علاوہ کون؟ ہندو لوگ اس پہ عمل کریں گے،
یہود کریں گے، نصارہ کریں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا، دین اسلام بنا کر کے عملی دین، یہ نہیں ہے کہ بس یہ کوئی کاغذی دین ہے، کتابی دین ہے، کتابوں کے اندر رہے جیسے باقی لوگوں کے انداز ہیں۔ یہود و نصارہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی آوارگی کے اندر گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کسی معبود کے سپرد نہیں کیا، کسی پیغمبر کے سپرد نہیں کیا، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر رکھا ہے۔ یہ سپردگی کا نام بھی اسلام ہے کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مطیع ہیں، ہم اپنی مرضی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہمیں عقیدہ توحید کا پابند فرمایا، وہاں اللہ پاک نے یہ حکم بھی دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے نبی کو بتلائیے کہ اے لوگو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف، سب کے لیے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ پاک کی ذات جس نے فرقان اتارا، قرآن مجید نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، محمد کریم کے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کے بھیج دے ان کو۔ تو لہٰذا اللہ کا قرآن بھی انٹرنیشنل ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا بھی سب کے لیے ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے سرخ اور کالوں کی طرف، یعنی ہر ایک کی طرف مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پہ جب آپ کی تھوڑی بہت طاقت قائم ہوئی ہے جہاد کی برکت سے، تو اس وقت آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ کیوں کہ اسلام کی دعوت پیش کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ اسلام کا حق ہے، اور اگر کوئی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہی اس بات کی اجازت دی۔ لہٰذا آج الحمدللہ مسلمان طاقت میں ہیں، 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، لیکن شاید اس بات کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم بس اپنا علیحدہ سے ایک ملک بنا کے بیٹھ گئے، تھوڑا بہت وہ بھی جیسے دل چاہا اتنا ایک اسلام کے مطابق عمل کر لیا اور آزاد ہو گئے، بس ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ ہماری ڈیوٹی یہاں تک نہیں ہے، ڈیوٹی ہماری سخت ہے۔ جو اللہ کے رسول کا مشن تھا وہ ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے وہ آج بھی سب کے اوپر لاگو ہیں، وہ کسی ایک ملک کے اندر رہنے والے باشندے ہوں یا کسی علاقے کے اندر رہنے والے ہوں، وہ عربی ہوں یا اجمی ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے اندر بسنے والے کیوں نہ ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے اللہ پاک کے یہی احکامات ہیں۔ لہذا آج 60 اسلامی ممالک اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آزادیاں ہم تو منا رہے ہیں نا، لیکن شاید ہمیں وہ آزادی کی قیمت کا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ آج فلسطین والوں کا حال دیکھیے، یا پھر کشمیر والوں کا حال دیکھیے کہ ہم تو آزادی منا رہے ہیں، ہم نے علیحدہ اپنا وطن بنا لیا۔ بھائی تمہارے وطن کے اندر سے تو انہوں نے ایک حصہ غصب کر لیا، ہمارا جو اکثریتی مسلمان علاقہ تھا وہ ہم سے چھین لیا، اور آج 75-77 سال ہو گئے ہم ان سے وہ علاقہ اپنا آزاد نہیں کروا سکے۔ پھر انہوں نے وہ سازشیں کر کر کے ہم سے ہمارا آدھا ملک وہ علیحدہ کروا لیا، اور آج تک وہ لوگ ظالم، وہ غاصب، وہ اپنے انداز سے اس کے مطابق چلتے رہے، اور مسلمانوں نے بھی کمزوری دکھائی۔ بلکہ وہ جن کے عادات و اطوار ہم پسند کرتے ہیں وہ تو ظاہراً بکواس کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہم سے علیحدہ کیا ہوا ملک ہے اور یہ ہمارا ہی ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس سب کچھ ہم جیسا ہی ہے۔ اور یقیناً ہم نے بھی عملی طور پہ ثابت کیا ہوا ہے کہ واقعی جو ہندوستان والے کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، فرق والی بات ہے کوئی نہیں۔ کیا ہوا جو ہم نے مسجد کے اندر آ کے نمازیں پڑھ لی اور تھوڑا بہت اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیا؟ بہرحال جہاں ہم نے یہ آزادی کا جذبہ لے کے چلنا ہے وہاں ان باتوں کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ وہ جو کشمیری ہیں وہ بیچارے غلامی کے انداز میں وقت گزار رہے ہیں، کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ اسلام تو کہتا ہے کہ مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یا فلسطین والوں کے اوپر آج جو ظلم ہو رہا ہے، سارے اسلامی ممالک
اور ہم لوگ آزادیاں منانے والے کس بات کی آزادی اور کس بات کا جشن مناتے ہیں؟ کیا انہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتے؟ لو، یا ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے؟ یا ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا، ان کے اوپر ہو رہا ہے؟ تو یہ ذرا مشکل سی باتیں ہیں، چونکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسلام کی بنیاد پہ علیحدہ ایک ملک حاصل کرنے والے ہیں، تو اسلامی جو کلچر ہے یا جو اسلامی روایات ہیں، جو اسلام کے مطابق تعلیمات ہیں، وہ آپ کا برا ملک گواہی دے رہا کہ واقعی آپ بڑے پکے سچے مسلمان ہیں۔ بس سال کے بعد ایک روایت قائم کر لی ہے، یہ 14 اگست آ رہا ہے جی، جشن آزادی مبارک مناؤ جی۔ کیسے مناؤ جی؟ ہاں جی، جھنڈے لگا لو، جھنڈیاں لگا لو، بیج لگا لو، اور آگے جو فضولیات قسم کے آتش بازی کر لو، یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے یہ بچہ لوگوں کو باجے اور اس طرح کی نئی نئی وہ ایٹمیں پکڑا دو، شاعری آزادی کا حق ادا ہو رہا ہے۔ او بھائی نہیں، یہ آزادی کا مقصد نہیں ہے۔ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے واقعی انگریزوں سے، ہندوؤں سے، ان کی غلامی سے آزادی حاصل کی ہے تو اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنا کے دکھائیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، ہم یہاں پرسکون ہیں، آزادانہ اپنی عبادات بجا لا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم اس کام کو کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ تو ان بیچاروں سے پوچھے نا کہ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، یا جو لوگ اسلامی روایات کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ اگر واقعی آزاد ہیں تو کم از کم اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم پورے طور پہ اسلام کے مطابق چلیں۔ پھر ہم نے کیوں غیروں کے طریقوں کو اپنا رکھا ہے؟ تو یہ بات تو مناسب نہیں ہے۔ تو یہ 14 اگست کا پیغام جو ہے نا، وہ اصل میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے وہ غیروں کے پاس جو پیچیدگیاں حاصل تھیں اور ہم مجبور تھے، وہ شاید ہماری عبادات کے مطابق ہمیں چلنے نہیں دیتے تھے، وہ ہمیں حلال چیزیں بھی، حلال جانوروں کا گوشت ذبح کرنے نہیں دیتے تھے، کھانے نہیں دیتے تھے، ہمارے لیے رکاوٹیں تھیں، یا وہ ہمارے اسلامی اعتبار کے اندر وہ ان کا کوئی عمل دخل مداخلت کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم آزاد ہیں تو اپنی اس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مملکت خدا داد، یہ اسلامی مملکت، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک پاکستان، جس کا معنی ہی ہے پاک سرزمین۔ او بھائی واقعی پاک سرزمین ہے تو اس کو پاکیزہ رکھیے، اس کو آلودگی سے، شرک سے، توہمات سے، بدعات سے، خرافات سے، ہر قسم کے غلط حرکت سے اور ظلم و زیادتی سے پاک صاف کیجئے۔ پھر تو پاکستان کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ جب یہ پاک سرزمین ہے، نام کتنا اعلیٰ ہے، پاک سرزمین ہے جی، تو اس کو پاکیزہ رکھیے، پاکیزہ رکھنے کے لیے مکمل کوشش کیجیے، اور اس کے لیے بنیادی طور پہ یہی بات ہے کہ ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق ڈھالے اور چلائے، پھر ہی کام بنے گا۔ لہذا یہ جہاں ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں وہاں اپنے بارے اس بات کا فکر کرنا ہے، اور جہاں ہم نے اپنا وطن علیحدہ حاصل کر لیا وہاں تکمیل پاکستان، یہ تو ہے نا، پاکستان وطن تو بن گیا، لیکن یہ وطن تو اب یوں سمجھیے تیسرا حصہ ہے، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے۔ جو ہمارے اسلامی بھائی، اور آج بھی الحمدللہ دیکھیں یہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہنگامہ رہی ہوئی ہے، اس سے پہلے بڑی سختیاں، پابندیاں، وہاں وہی بت سسٹم اور وہ ڈھانچے اور مورتیاں، وہ سب کچھ، لیکن مسلمانوں کے اندر جذبہ تو ہوتا ہے نا۔ آج بھی دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان اور ہم ایک ہیں، جبکہ ہندوستان والے آج تک یہی سمجھتے رہے اور انہوں نے یہی ہتھکنڈے استعمال کیے کہ بنگلہ دیش گویا کہ ہندوستان کا حصہ ہے، ان کے اپنے آپس میں تعلقات جو ہے وہ بہتر تھے۔ لہٰذا آج مسلمانوں کے اندر دوبارہ سے جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح کشمیر کی صورتحال ہے، کتنا عرصہ بیت گیا، کیسے وہ ہندو بنیا ظلم کر رہا ہے کشمیر والوں کے اوپر، آخر وہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے بھائی آباد ہیں، تو یہ کس حد تک ہمارے لیے مناسب ہوگا کہ ہم لوگ یہاں تو آزادی کا جشن منائیں اور ہمارے بھائی جو ہیں دشمن کے ہاتھوں مجبور و مقہور اور وہاں ظلم ان کے سہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جہاں اپنے وطن کے بارے میں سوچیں، اپنے وطن کو مکمل کرنے کے بارے میں بھی سوچیں، اور اگر جشن منانا ہے تو اس کے اندر بنیاد کو ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کے چلیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں. یہ عقیدہ توحید ہے. اگر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں تو یہ پورے ملک کے اندر جو درباری نظام ہے، یہ جو غیروں کی پوجا کا سسٹم ہے، یہ تو ہونا نہیں چاہیے. بھائی وہی مڑیاں پوجنے کا سلسلہ، بت پرستی، وہ قبروں کو پوجنا، یہ تو ہندوستان کے اندر بھی تھا. اور وہ انہوں نے تو کہا ہے، وہ کوئی دادو وہاں تھا ہندو، اور وہ کہتا ہے کہ دادو دنیا باوڑی تے مڑیاں پوجن ہوت جڑے آپ دے مارے مر گئے انہوں تو منگن پوت. یعنی وہاں وہ بڑیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں دنیا تو پاگل ہے، یہ مڑیوں کو پوجتی ہے، اور جو خود اپنے آپ کو موت سے بچا نہ سکے ان سے بیٹے مانگتے ہیں. تو کیا وہی سسٹم کلچر آج ہمارے پاس بھی نہیں ہے؟ ہمارے پاس جو جانے والا دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ جیتے جی کو اختیار رکھے یا نہ رکھے، جب مر جاتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بس وہ ایک کاروبار بھی چلتا ہے، اور وہاں سے حاجات بھی اس انداز سے پوری کروانے کا ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے. کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان، جنہوں نے اسلام کے نام پہ علیحدہ وطن بنایا ہے، جو پاکستان میں بستے ہیں. ہر کلومیٹر کے اوپر کہیں نہ کہیں ان کو ایک اڈا مل جائے گا. تو یہ ہم لوگ ہی سارے کام کرنے والے. تو جب اسلام کے نام پہ ہم نے یہ وطن بنایا ہے تو اسلام کے تقاضوں کو پورا کس نے کرنا ہے؟ اور اس کے اندر سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ کا کلمہ آتا ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو یقین جانیے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی نظر نہیں آتا، باقی سب کو ہی نظر آتا ہے. نہ عقیدہ توحید ہے، نہ عقیدہ رسالت ہے، بس ہے تو برائے نام ہے. عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرو، اور عقیدہ رسالت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، یہ کس قدر ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، ان کے احکام کے مطابق چلو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. باطل کا مطلب ضائع مت کرو. کیوں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چلو گے تو تمہارے اعمال قابل قبول ہیں. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گئے تو گویا آپ نے اپنے اعمال کو برباد کر لیا. تو آج کیا یہی صورتحال میں نظر نہیں آتی؟ کلمہ شریف تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد بہت ہے، لیکن عملی طور پہ نہ اللہ کی اطاعت نظر آتی ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اعمال کا باطل ہونا یقینی ہے. ہم اپنے عملوں کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ اپنے اعمال کو کارآمد بنانا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ ہمارے اعمال قابل قبول ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں اپنے اس پاکیزہ علاقے کی قدر کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا اس کی قدر کرنے، اور خالصتاً دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے، اور پھر اس دین کے مطابق اس دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.